السلام علیکم محترم ناظرین، گلگت بلتستان میں واقع وادی ہنزا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وادی اپنی قدرتی خوبصورتی کے علاوہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں بہت ساری تعمیراتی یادگاریں موجود ہیں، جیسے کہ مشہور قلعے التت اور بلتت قلعہ۔ یہ قلعے تاریخی شاہراہ قراقرم کے اس دور کی گواہی دیتے ہیں جب چین سے لے کر شمالی ہندوستان اور یورپ تک اس سے منسلک تھے۔ ہنزا کے ان تعمیراتی شاہکاروں میں سے التت قلعہ تقریباً 1100 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ بلتت قلعہ 800 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، التت کا مطلب ہے اس طرف نیچے، جبکہ بلتت کا مطلب ہے اس طرف۔ ماضی میں ان دونوں قلعوں کو اس طرف کا قلعہ اور اس طرف کا قلعہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور یہی نام آج بھی ان کی پہچان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 400 سال قبل مسیح تبت سے آئے لوگ، جنہیں ہنزو کہا جاتا تھا، نے اس علاقے میں آ کر آبادکاری کی اور انہی کے حکمرانوں کے لیے یہ دو قلعے تعمیر کیے گئے۔ یہ علاقہ کوہ ہندوکش پر ہونے کی وجہ سے دنیا کے 4 انتہائی خطرناک علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے دونوں قلعوں کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا کہ اونچائی پر ہونے کے باوجود یہ 8.5 شدت کا زلزلہ بھی سہنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صدیوں میں آنے والے ہولناک زلزلوں سے دونوں قلعے محفوظ رہے۔ باغی قیدیوں کو سزائے موت دیے جانے کا رواج ایسا تھا کہ انہیں ان قلعوں سے نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ دونوں قلعوں میں پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تقریباً 3 صدیاں قدیم برتن بھی موجود ہیں، جو حیران کن طور پر آج بھی قابل استعمال حالت میں ہیں۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں انہی 2 قلعوں کا ذکر کریں گے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ قلعہ التت وادی ہنزا کے بہترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جو ضلع ہنزا کے التت قصبے میں واقع ہے۔ یہ قلعہ اصل میں اس وقت ہنزا کے حکمرانوں کا گھر تھا، جو ہنزا کے میر کے نام سے مشہور تھے۔ شاہراہ قراقرم کے قافلے قدیم زمانے میں ہنزا سے گزرتے تھے۔ یہ قلعہ سطح سمندر سے 7600 فیٹ بلندی پر گاؤں کے اوپر بنایا گیا ہے، تاکہ قلعے کے اوپر سے گزرنے والے قافلوں اور پورے علاقے پر نظر رکھی جا سکے۔ قلعے کے ایک طرف وادی ہے اور دوسری طرف نیچے دریا بہتا ہے۔ ناظرین، قلعے کا محل وقوع ایسا تھا کہ کسی بھی حملہ آور کو اس میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ دوسرا یہ کہ اس قلعے نے شہر کے تجارتی مرکز کے طور پر بھی کام کیا، جہاں پوری دنیا کے تاجر مشہور شاہراہ قراقرم سے سفر کرتے ہوئے اپنا سامان لاتے تھے۔ التت قلعہ پڑوسی ریاست نگر کے میروں کے لیے طاقت کا ایک عظیم الشان شاہکار تھا، اور تب سے یہ خوبصورتی سے ایستادہ ہے۔ اس قلعے میں ایک شکاری ٹاور مشہور ہے، جو کہ ایک اسٹریٹجک مقام پر بنایا گیا تھا۔ ٹاور کی چوٹی پر کھڑے فوج کے لیے پورے خطے کی نگرانی میں یہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اتنی اونچائی کی اسٹریٹجک اہمیت کسی حملے کی صورت میں ارد گرد کے تمام پہاڑوں اور جنگلوں پر یہاں سے نظر رکھنے سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاور نہ صرف دشمن کے حملوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بلکہ سزائے موت پانے والے قیدیوں کو باہر پھینکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قلعہ کے اندر موجود عمارتیں اور تعمیرات اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہنزا کی تاریخ کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ قلعے میں ایک بڑا کانفرنس ہال ہے، جسے جلسہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جہاں حکمران سیاسی، عدالتی اور سفارتی کارروائیاں کرتے تھے، جیسا کہ اس وقت کے تمام قلعوں میں ہوتا تھا۔ میٹامورفک چٹان سے بنے برتن اب بھی قلعے میں آویزاں ہیں، جو کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، کیونکہ یہ زیادہ گرمی جذب کرنے والے ہوتے ہیں۔ قلعے کے بیرون
بیرونی حالوں میں روشنی اور ہوا کے گزرنے کے لیے چھوٹے روشندان بنائے گئے ہیں جو دشمن کے حملہ آوروں پر تیر چلانے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ قلعے کے اندر ایک قبر جدید دور کے حکمرانوں کے مظالم کی بدصورت تاریخ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک کھڑی قبر ہے اور ایک شہزادے کی بتائی جاتی ہے جس نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی تھی اور بڑے بھائی نے اسے زندہ دفن کیا تھا۔ یہاں ایک زیر زمین سیل بھی ہے جہاں باغی ہونے والوں کو بیڑیوں میں بند رکھا جاتا تھا۔ وہ سونے یا آرام کرنے سے قاصر ہوتے تھے، تاہم اگر وہ توبہ کرتے تو انہیں ایک غلام کی طرح تاحیات کسی وزیر یا علاقے کے معزز رئیس کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ امیروں کی مخالفت کرتے انہیں قلعے کی دیواروں سے دریائے ہنزا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، شکاری ٹاور قلعے کی چوٹی پر واقع ہے جسے سپاہی وادی اور قافلوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قلعے میں ایک مسجد بھی ہے جو تقریباً 400 سال قبل اسلام کی آمد کے بعد تعمیر کی گئی۔ قلعے کی چوٹی پر ایک کمرہ بھی ہے جو خشک میوجات اور سبزیوں کے ذخیرہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ناظرین، اس قلعے کے دروازوں کو جان بوجھ کر بہت کم اونچائی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ جب بھی کوئی گھسنے والا اندر داخل ہو تو اسے نیچے جھکنا پڑے، جس سے محافظوں کے لیے اسے پکڑنا آسان ہو جائے۔ مزید یہ کہ چھوٹے دروازے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو لوگ قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور امیر کو دیکھنے آتے ہیں انہیں ان کے احترام میں جھکنا پڑتا ہے۔ چونکہ داخلی راستے چھوٹے تھے اس لیے بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، جس سے محافظوں کو باہر رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ قلعے کا فن تعمیر اور ڈیزائن بدھ مت اور تبتی اثر و رسوخ کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ خطہ سیاسی طور پر تبتی اثر میں تھا اور اس خطے میں بدھ مت کا رواج تھا۔ دریا کے بالکل اس پار بوجال کی طرف قراقرم ہائی وے کی سڑک کے کنارے مقدس چٹانیں ہیں جو پہلی صدی عیسوی کی ہیں۔ قلعے کے اندر لکڑی کے نقش و نگار میں بھی بدھ مت کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ پتھروں کے محسوس انتظامات ہندو مت کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ قلعہ بہت ہی خستحالی کا شکار تھا، لیکن 1990 میں آغا خان فاؤنڈیشن اور حکومت ناروے نے اسے بحال کیا۔ اس قلعے کو 2011 میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے یونیسکو کا ایشیا پیسیفک ہیریٹیج ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اب یہ قلعہ میوزیم کے طور پر ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے اور 2007 سے عوام کے لیے کھلا ہے۔